سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ جلال انصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ گئی کہاں؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی کی زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی، اب تک جب 1 سال سے زیادہ گزر گیا ہے؟ کیا وہ واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی رو ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے کی تعصب آمیز سنجیدگی وہ اب محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں پر پچھتانے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں اب دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وین ڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا۔ ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ ایک ویکنڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی ہے اس جگہ سے، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو تمہیں تو پھر اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ جاتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور سعد کو رہنے دو۔ وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا واز دے گا، سالار نے مداخلت کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم لوگ ہی چلتے ہیں، دانش نے کہا۔ سینڈرا کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، سالار نے اپنی گرل فرینڈ کا نام لیا۔ اس ویکنڈ پر سب وہاں گئے اور 3-4 گھنٹوں تک انہوں نے وہاں خوب انجوائے کیا۔ اگلے روز سالار صبح دیر سے اٹھا۔ وہ ابھی لنچ کی تیاری کر رہا تھا جب سعد نے اسے فون کیا۔ ابھی اٹھے ہو؟ سعد نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں، 10 منٹ پہلے۔ رات کو دیر تک باہر رہے ہوگے اس لیے، سعد نے اندازہ لگایا۔ ہاں، ہم لوگ باہر گئے ہوئے تھے۔ سالار نے دانستہ طور پر نائٹ کلب کا نام نہیں لیا۔ ہم لوگ کون؟ تم اور سینڈرا؟ نہیں، پورا گروپ ہی، سالار نے کہا۔ پورا گروپ؟ مجھے لے کر نہیں گئے؟ میں مر گیا تھا، سعد نے چڑھ کر کہا۔ تمہارا خیال ہی نہیں آیا ہمیں، سالار نے اطمینان سے کہا۔ بہت گھٹیا آدمی ہو تم سالار، بہت ہی گھٹیا۔ یہ دانش بھی گیا تھا؟ ہم سب مائی ڈیئر، ہم سب، سالار نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تم لوگ؟ سعد کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ تم ابھی بچے ہو، ہر جگہ بچوں کو لے کر نہیں جا سکتے، سالار نے شرارت کی۔ میں ابھی آ کر تمہاری ٹانگیں توڑتا ہوں، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ مذاق نہیں کر رہا یار،
ہم نے تمہیں ساتھ جانے کو اس لیے نہیں کہا کیونکہ تم جاتے ہی نہیں۔ اس بار سالار واقعی سنجیدہ ہوا۔ کیوں؟ تم لوگ دوزخ میں جا رہے تھے کہ میں وہاں نہ جاتا؟ سعد کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کم از کم تم اسے دوزخ ہی کہتے ہو۔ ہم لوگ نائٹ کلب گئے ہوئے تھے اور تم کو وہاں نہیں جانا تھا۔ کیوں؟ مجھے وہاں کیوں نہیں جانا تھا؟ سعد کے جواب نے سالار کو کچھ حیران کیا۔ تم ساتھ چلتے؟ آف کورس۔ مگر تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا تھا؟ نہ تم ڈرنک کرتے ہو نہ ڈانس کرتے ہو، پھر وہاں جا کر تم کیا کرتے؟ ہمیں نصیحتیں کرتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈرنک اور ڈانس نہیں کرتا، مگر آؤٹنگ تو ہو جاتی ہے، میں انجوائے کرتا، سعد نے کہا۔ مگر ایسی جگہوں پر جانا اسلام میں جائز نہیں ہے، سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سعد چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ میں وہاں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہا تھا، تم سے کہہ رہا ہوں میں صرف آؤٹنگ کی غرض سے جاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے قدرے سنبھلتے ہوئے کہا، اوکے، اگلی بار ہمارا پروگرام بنے گا تو تمہیں بھی ساتھ لے لیں گے، بلکہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو کل رات بھی تمہیں ساتھ لے لیتا، ہم سب نے واقعی بہت انجوائے کیا، سالار نے کہا۔ چلو اب میں کر بھی کیا سکتا ہوں، خیر آج کیا کر رہے ہو؟ سعد اب اس سے معمول کی باتیں کرنے لگا۔ 10-15 منٹ تک ان دونوں کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، پھر سالار نے فون بند کر دیا۔ تم اس ویکنڈ پہ کیا کر رہے ہو؟ اس دن سعد نے سالار سے پوچھا۔ وہ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں موجود تھے۔ میں اس ویکنڈ پر نیو یارک جا رہا ہوں سینڈرا کے ساتھ، سالار نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ سعد نے پوچھا۔ اس کے بھائی کی شادی ہے، مجھے انوائٹ کیا ہے اس نے۔ واپس کب آؤ گے؟ اتوار کی رات کو۔ تم ایسا کرو کہ اپنے اپارٹمنٹ کی چابی مجھے دے دو، میں 2 دن تمہارے اپارٹمنٹ پر گزاروں گا۔ کچھ اسائنمنٹس ہیں جو مجھے تیار کرنے ہیں، اور اس ویکنڈ پر وہ چاروں ہی گھر ہوں گے۔ وہاں بڑا رش ہوگا، میں تمہارے اپارٹمنٹ میں اطمینان سے پڑھ لوں گا، سعد نے کہا۔ اوکے، تم میرے اپارٹمنٹ میں رہ لینا، سالار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اسے سینڈرا کے ساتھ جمعے کی رات کو نکلنا تھا۔ سالار کا بیگ اس کی گاڑی کی ڈگی میں تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ سینڈرا کو عین آخری وقت میں چند کام نپٹانے پڑ گئے، اور وہ جو سر شام نکلنے کا ارادہ کیے بیٹھ گئے تھے، ان کا پروگرام ہفتے کی صبح تک ملتوی ہو گیا۔ سینڈرا پیئنگ گیسٹ کے طور پر کہیں رہتی تھی، وہ اس کے پاس رات نہیں گزار سکتا تھا، اسے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنا پڑا۔ رات کو تقریباً 11 بجے سینڈرا کو اس کی رہائش گاہ پر ڈراپ کرنے کے بعد اپارٹمنٹ چلا آیا۔ اس نے سعد کو ایک چابی دی تھی، دوسری چابی اس کے پاس ہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سعد اس وقت بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، مگر اس نے اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ لیونگ روم کی لائٹ آن تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا، مگر بیڈ روم کے دروازے پر ہی رک گیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، مگر اس کے باوجود اندر سے ابھرنے والے کہکے اور باتوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ سعد کے ساتھ اندر کوئی عورت تھی۔ وہ جامد ہو گیا۔ اس کے گروپ میں صرف سعد تھا جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ جتنا مذہبی آدمی تھا، اس سے یہ توقع کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اندر داخل نہیں ہوا۔ قدرے بے یقینی سے وہ واپس مڑ گیا، اور تب اس کی نظر لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھی بوتل اور گلاس پر پڑی۔ وہاں سے کچن کاؤنٹر جہاں کھانے کے برتن ابھی تک پڑے تھے، وہ مزید وہاں رکے بغیر اسی طرح خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی کہ سعد وہاں کسی لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے آیا تھا۔ ناقابل یقین۔ جو شخص حرام گوشت نہ کھاتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ہر وقت اسلام کی بات کرتا رہتا ہو، دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرتا ہو، وہ کسی لڑکی کے ساتھ۔ اپارٹمنٹ کے دروازے کو باہر سے بند کیے ہوئے اسی طرح شوق کے عالم میں تھا۔ بوتل اور گلاس ظاہر کر رہے تھے کہ اس نے پی بھی ہوئی ہے، اور شاید کھانا وغیرہ بھی کھایا ہوگا۔ اسی طرح فریزر اور کچن میں جہاں کا وہ پانی تک پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اسے ہنسی آ رہی تھی جو اپنے آپ کو جتنا اچھا اور سچا مسلمان ظاہر کرنے یا بننے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا بڑا فراڈ ہوتا ہے۔
ایک یہ شخص تھا جو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے پورے امریکہ میں ایک ہی مسلمان ہے، اور ایک لڑکی امامہ تھی جو ٹینٹ جتنی بڑی چادر اوڑھتی تھی، اور کردار اس کا یہ تھا کہ ایک لڑکے کے مگر تم کسی اور سے اس کا ذکر مت کرنا، اس نے ایک ہی سانس میں کہا۔ میں کیوں ذکر کروں گا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسے اس وقت سعد پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ اس رات سعد نے چند منٹوں بعد ہی فون رکھ دیا۔ سالار کو اس کی شرمندگی کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سالار کا خیال تھا کہ سعد دوبارہ کبھی اس کے سامنے اپنی مذہبی عقیدت اور وابستگی کا ذکر نہیں کرے گا، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ سعد میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی اسی شد و مت سے مذہب پر بات کرتا تھا، دوسروں کو ٹوک دیتا، نصیحتیں کرتا، نماز پڑھنے کی ہدایت کرتا، صدقہ خیرات دینے کے لیے کہتا، اللہ سے محبت کے بارے میں گھنٹوں بولنے کے لیے تیار رہتا، اور مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تو کسی آیت یا حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے۔ اس کے گروپ کے لوگوں کے ساتھ اور بہت سے لوگ سعد سے بہت متاثر تھے اور اس کے کردار سے بہت مرعوب تھے، اور اللہ سے اس کی محبت پر رشک کا شکار ایک مثالی مسلم جوانی کی مصروف زندگی میں بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ سعد بات کرنا جانتا تھا، اس کا انداز بیاں بے حد متاثر کن تھا، اور اس کے شناسہ لوگوں میں صرف سالار تھا جس پر اس کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی تھی، جو اس سے ذرہ برابر متاثر نہیں تھا اور نہ ہی کسی رشک کا شکار۔ جسے سعد کی داڑھی اس کے دین کے لیے استقامت کا یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی، نہ ہی دوسروں کے لیے اس کا ادب و احترام، اس کا نرم انداز گفتگو۔ امامہ سے مذہبی لوگوں کے لیے اس کی ناپسندیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ جلال نے اسے آگے بڑھایا تھا اور سعد نے اسے انتہا پر پہنچا دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مذہبی لوگوں سے بڑھ کر منافق کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ داڑھی رکھنے والا مرد اور پردہ کرنے والی عورت کسی بھی قسم کی بلکہ ہر قسم کی برائی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ جو خود کو مذہبی نہیں کہتے۔ اتفاق سے ملنے والے تینوں لوگوں نے اس یقین کو مستحکم کیا۔ امامہ ہاشم پردہ کرنے والی لڑکی، اور ایک لڑکے کے لیے اپنے منگیتر، اپنے خاندان، اپنے گھر کو چھوڑ کر رات میں فرار ہو جانے والی لڑکی۔ جلال انصر، داڑھی والا مرد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر نعتیں پڑھنے والا، اور ایک لڑکی سے افیئر چلانے والا، اور پھر اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ایک طرف ہو جانے والا، پھر دین الگ دنیا الگ کر بات کرنے والا۔ سعد ظفر کے بارے میں اس کی رائے ایک اور واقعے سے اور خراب ہوئی۔ وہ ایک دن اس کے اپارٹمنٹ پر آیا ہوا تھا۔ سالار اس وقت کمپیوٹر آن کیے اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر اسے کچھ چیزیں لانے کے لیے اپارٹمنٹ سے قریبی مارکیٹ جانا پڑا، اور اسے پیدل وہاں آنے جانے اور شاپنگ کرنے میں 30 منٹ لگ گئے تھے۔ سعد اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ جب سالار واپس آیا تو سعد کمپیوٹر پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کچھ دیر مزید اس کے ساتھ بیٹھا گپ شپ کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سالار نے لنچ کیا اور ایک بار پھر کمپیوٹر پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ دیر چیٹنگ کرنا چاہتا تھا، اور یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس نے لاشعوری طور پر کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی ہسٹری دیکھی۔ وہاں ان ویب سائٹس اور پیجز کی کچھ تفصیلات تھیں جو کچھ دیر پہلے اس نے یا سعد نے دیکھی تھی۔ سعد نے جن چند ویب سائٹس کو دیکھا تھا وہ پورنوگرافی سے متعلق تھی۔ اسے اپنے یا کسی دوسرے دوست کے ان پیجز دیکھنے یا ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر حیرت نہ ہوتی، نہ اعتراض۔ وہ خود ایسی ویب سائٹس کا وزٹ کرتا رہتا تھا، مگر سعد کے ان ویب سائٹس کو وزٹ کرنے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں وہ کچھ اور نیچے گر گیا تھا۔ پھر تمہاری کیا پلاننگ ہے؟ پاکستان آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس دن فون پر سکندر سے بات کر رہا تھا۔ سکندر نے اسے بتایا تھا کہ وہ طیبہ کے ساتھ کچھ ہفتوں کے لیے آسٹریلیا جا رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہونے والی شادی کی کچھ تقریبات میں شرکت کرنی تھی۔ آپ دونوں وہاں نہیں ہوں گے تو میں پاکستان آ کر کیا کروں گا؟ اسے مایوسی ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم اپنے بہن بھائیوں سے ملنا، انیتا تمہیں بہت مس کر رہی ہے، سکندر نے کہا۔ پاپا میں ادھر ہی چھٹیاں گزاروں گا، پاکستان آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا چلو؟ معیز بھی جا رہا ہے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ میں اس طرح منہ اٹھا کر آپ کے ساتھ آسٹریلیا چلوں۔
موئز کے ساتھ میری کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ مجھے اس کے ساتھ جانے کا بتا رہے ہیں؟ اس نے خاصی بیزاری کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم وہیں رہنا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح، بس اپنا خیال رکھنا، اور دیکھو سالار کوئی غلط کام مت کرنا۔ انہوں نے اسے تنبیہ کی۔ وہ اس غلط کام کی نوعیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اور وہ یہ جملہ سننے کا عادی ہو چکا تھا کہ اب اگر سکندر ہر بار فون بند کرنے سے پہلے اس سے یہ جملہ نہ کہتے تو اسے حیرت ہوتی۔ سکندر سے بات کرنے کے بعد اس نے فون کر کے اپنی سیٹ کینسل کروا دی۔ فون کا ریسیور رکھنے کے بعد صوفے پر چٹ لیٹا چھت کو گھورتے ہوئے وہ یونیورسٹی بند ہونے کے بعد کے کچھ ہفتوں کی مصروفیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے چند دن سکیٹنگ کے لیے جانا چاہیے یا پھر کسی دوسری اسٹیٹ کو وزٹ کرنا چاہیے، وہ منصوبہ بنانے لگا۔ ٹھیک ہے، میں کل یونیورسٹی سے آ کر کسی آپریٹر سے ملوں گا، باقی کا پروگرام وہیں طے کر لوں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے ایک دوست کے ساتھ مل کر اسکینگ کے لیے جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ اس نے سکندر اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے پروگرام کے بارے میں بتا دیا۔ چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے اس نے ایک انڈین ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر وہ ایک قریبی پب میں چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے دوران اس نے وہاں کچھ پیگ پیے۔ رات 10 بجے کے قریب ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اچانک متلی ہونے لگی۔ گاڑی روک کر وہ کچھ دیر کے لیے سڑک کے گرد پھیلے ہوئے سبزے پر چلنے لگا۔ سرد ہوا اور خنکی نے کچھ دیر کے لیے اسے نارمل کر دیا، مگر چند منٹوں کے بعد ایک بار پھر اسے متلی ہونے لگی۔ اسے اب اپنے سینے اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کھانے کا اثر تھا یا پیک کا؟ فوری طور پہ اسے کچھ اندازہ نہیں ہوا۔ اب اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ یکدم جھکتے ہوئے اس نے بے اختیار کہہ کی اور پھر چند منٹ اسی طرح جھکا رہا۔ معدہ خالی ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنی حالت بہتر محسوس نہیں ہوئی۔ سیدھا کھڑے رہنے کی کوشش میں اس کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اس کا سر اب پہلے سے زیادہ چکرا رہا تھا۔ چند گز دور کھڑی گاڑی کو دیکھنے میں بھی اسے دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل چند قدم اٹھائے، مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مکمل طور پر ہوش کھونے سے پہلے اس نے کسی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑتے محسوس کیا۔ کوئی بلند آواز میں اس کے قریب کچھ کہہ رہا تھا۔ آوازیں ایک سے زیادہ تھی۔ سالار نے اپنے سر کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ پورے سر کو حرکت نہیں دے سکا۔ اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ وہ اب مکمل طور پر تاریکی میں جا چکا تھا۔ اس نے 2 دن ہاسپٹل میں گزارے تھے۔ وہاں سے گاڑی میں گزرنے والے کسی جوڑے نے اسے گرتے دیکھا تھا اور وہی اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے آئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ فوڈ پوائزن کا شکار ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل آنے کے چند گھنٹوں کے بعد ہوش میں آ گیا تھا، اور وہاں سے چلے جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو اتنی بری حالت میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں سے جا نہیں سکا۔ اگلے دن شام تک اس کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی، مگر ڈاکٹرز کی ہدایت پر سالار نے وہ رات بھی وہیں گزار دی۔ اتوار کی سپہر کو وہ گھر آ گیا تھا، اور گھر آتے ہی اس نے ٹور آپریٹر کے ساتھ طے پایا جانے والا پروگرام چند دنوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ اسے پیر کی صبح نکلنا تھا، اور اس نے طے کیا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر سینڈرا کو کال کرے گا۔ لیکن اب پروگرام کینسل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس کو یا بلکہ کسی بھی دوست کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ایک ہلکے سینڈوچ کے ساتھ کافی کا ایک کپ پینے کے بعد اس نے سکون آور دوائی لی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ سالار کو نیند سے بیدار ہوتے ہی سر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اپنا ماتھا اور جسم چھوا۔ اس کا ماتھا بہت زیادہ گرم تھا۔ کم آن، وہ بیزاری سے بڑبڑایا۔ پچھلے 2 دن کی بیماری کے بعد وہ اگلے 2 دن بستر پر پڑے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا، اور اس وقت اسے اس کے آثار نظر آ رہے تھے۔ جوں توں بیڈ سے نکل کر وہ منہ ہاتھ دھوئے بغیر ایک بار پھر کچن میں آ گیا۔
کافی بننے کے لیے رکھ کر وہ آ کر آنسر فون پر ریکارڈ کالز سننے لگا۔ چند کالز سعد کی تھی، جس نے واپس پاکستان جانے سے پہلے اس سے ملنے کے لیے بار بار اسے رنگ کیا تھا، اور پھر آخری کال میں اس کے اس طرح غائب ہونے پر اسے اچھی خاصی سلواتیں سنائی تھیں۔ سینڈرا کا اندازہ تھا کہ وہ اس سے ملے بغیر اسکینگ کے لیے چلا گیا تھا۔ یہی خیال سکندر اور کامران کا تھا۔ انہوں نے بھی چند کالز کی تھیں اسے۔ چند کالز اس کے کچھ کلاس فیلوز کی تھیں، وہ بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے کی گئی تھیں۔ ہر ایک نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ انہیں جوابی کال کرے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اب وہ سب واپس جا چکے ہوں گے۔ البتہ وہ سکندر اور کامران اور سعد کو پاکستان میں کال کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہ یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کافی کے ایک مگ کے ساتھ 2 سلائس کھانے کے بعد اس نے گھر پر موجود چند میڈیسنز لیں اور پھر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بخار کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور شام تک وہ اگر مکمل طور پر نہیں تو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ شام کے وقت میڈیسن کے زیر اثر آنے والی نیند سے بیدار ہوا تو اس کا جسم بری طرح بخار میں تپ رہا تھا۔ اس کی زبان اور ہونٹ خشک تھے۔ اسے اپنا حلق کانٹوں سے بھرا ہوا محسوس ہوا۔ پورے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی شدید درد کی گرفت میں تھا، اور شاید اس کے اس طرح بیدار ہونے کی وجہ یہ شدید بخار اور تکلیف ہی تھی۔ اس بار اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھ تکیے پر ماتھے کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے سر میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام ہوا۔ چہرہ تکیے میں چھپائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش میں وہ کب دوبارہ نیند کی آغوش میں گیا، اسے اندازہ نہیں ہوا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، رات ہو چکی تھی، اور صرف کمرہ ہی نہیں پورا گھر تاریک تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تکلیف میں تھا۔ چند منٹوں تک بیڈ سے اٹھنے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنے ذہن کو تاریکی میں ڈوبتے محسوس کیا، مگر اس بار یہ نیند نہیں تھی۔ وہ غنودگی کی کسی درمیانی کیفیت میں گزر رہا تھا۔ وہ اب خود کو کراہتے ہوئے سن رہا تھا، مگر وہ اپنی آواز کا گلا نہیں گھونٹ پا رہا تھا۔ سینٹرل ہیٹنگ ہونے کے باوجود اسے بے تحاشا سردی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ کمبل اس کی کپکپاہٹ کو ختم کرنے میں ناکام تھا۔ وہ جسمانی طور پر خود کو اٹھ کر کچھ بھی پہننے یا اوڑھنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے اپنے سینے اور پیٹ میں ایک بار پھر درد محسوس ہونے لگا۔ اس کی کراہوں میں اب شدت آتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر متلی محسوس کرنے پر اس نے اٹھنے اور تیزی سے واش روم تک جانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے میں کامیاب ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتا اسے ایک زوردار ابکائی آئی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اندر رہ جانے والی تھوڑی بہت خوراک بھی باہر آ گئی۔ وہ غشی کے عالم میں بھی اپنے کپڑوں اور کمبل سے بے نیاز نہیں تھا، مگر وہ مکمل طور پر گندگی سے لتھڑے ہوئے بے بس تھا۔ اسے اپنا پورا وجود مفلوج محسوس ہو رہا تھا۔ بے جان سی حالت میں وہ اسی طرح دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو چکا تھا۔ غشی کی کیفیت میں کراہوں کے ساتھ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولتا جا رہا تھا۔ غشی کا یہ سلسلہ کتنے گھنٹے جاری رہا تھا اسے یاد نہیں۔ ہاں، البتہ اسے یہ ضرور یاد تھا کہ اس کی کیفیت کے دوران اسے ایک بار یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ مر رہا تھا، اور اسی وقت زندگی میں پہلی بار موت سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح فون تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا، مگر وہ بستر سے نیچے نہیں اتر سکا۔ شدید بخار نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر بالآخر وہ خود ہی اس کیفیت سے باہر آ گیا تھا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ اس غنودگی سے باہر نکلا تھا۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کمرے میں وہی تاریکی دیکھی تھی، مگر اس کا جسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔
کپکپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے سر اور جسم میں ہونے والا درد بھی بہت ہلکا تھا۔ کمرے کی چھت کو کچھ دیر گھورنے کے بعد اس نے لیٹے لیٹے اندھیرے میں سائیڈ لیمپ کو ڈھونڈ کر اسے آن کیا۔ روشنی نے کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں کو چندھیا کر بند ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر آنکھوں کے بند پپوٹوں کو چھوا۔ وہ سوجے ہوئے تھے، آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی۔ سوجے ہوئے تمام پپوٹوں کو بمشکل کھلے رکھتے ہوئے وہ اب ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتا رہا تھا اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام واقعات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہلکے ہلکے جھماکوں کے ساتھ اسے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا۔ اسے بے اختیار اپنے آپ سے گھن آئی۔ بیڈ پر بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتار کر پھینک دیا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا اور کمبل اور بیڈ شیٹ بھی کھینچ کر اس نے بیڈ سے اتار کر فرش پر ڈال دیے۔ انہی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ سوچے سمجھے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ باتھ روم میں موجود بڑے آئینے کے سامنے اپنے چہرے پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے شوق لگا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی اور ان کے گرد پڑنے والے حلقے بہت نمایاں تھے اور چہرہ بالکل زرد تھا۔ اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں۔ اسے اس وقت دیکھنے والا یہی سوچتا کہ وہ کسی لمبی بیماری سے اٹھا ہے۔ 24 گھنٹوں میں اتنی شیو بڑھ گئی ہے؟ اس نے حیرانی کے عالم میں اپنے گالوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اتنی بری شکل تو میری فوڈ پوائزننگ کے بعد ہاسپٹل میں رہ کر بھی نہیں ہوئی تھی جتنی ایک دن کے اس بخار نے کر دی ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنے حلقوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ ٹب میں پانی بھر کر وہ اس میں لیٹ گیا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ بخار کی حالت میں بھی اس نے فوری طور پر اسی وقت اپنے کپڑے کیوں نہیں بدل لیے، وہ کیوں وہاں پڑا رہا۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد بیڈ روم میں رہنے کے بجائے وہ کچن میں چلا گیا۔ اسے بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے نوڈلز بنائے اور انہیں کھانے لگا۔ مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا تفصیلی چیک اپ کروانا چاہیے، اس نے نوڈلز کھاتے ہوئے سوچا۔ تھکن ایک بار پھر اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ نہانے کے بعد اسے اگرچہ اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی نکاہت ختم نہیں ہوئی تھی۔ نوڈلز کھانے کے دوران اس نے ٹی وی آن کر دیا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ایک چینل پر آنے والا ٹاک شو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ رکھ دیا اور پھر نوڈلز کے پیالے پر جھک گیا۔ اس نے ابھی نوڈلز کا دوسرا چمچہ منہ میں رکھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار رک گیا۔ الجھی ہوئی نظروں سے ٹاک شو کو دیکھتے ہوئے اس نے ریموٹ کو ایک بار پھر اٹھا لیا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ ایک بار پھر چینل سرچ کرنے لگا، مگر اس بار وہ ہر چینل کو پہلے سے زیادہ ٹھہر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ جمعے کی رات کو سڑک پر بے ہوش ہونے کے بعد ہاسپٹل گیا تھا۔ ہفتے کا سارا دن اس نے وہیں گزارا تھا اور اتوار کی سپہر کو وہ واپس آ گیا تھا۔ اتوار کی سپہر کو سونے کے بعد وہ اگلے دن 11 بجے کے قریب اٹھا تھا، پھر اسی رات اسے بخار ہو گیا تھا۔ شاید اس نے منگل کا سارا دن بخار کی حالت میں گزارا تھا اور اب یقیناً منگل کی رات تھی، مگر ٹی وی چینلز اسے کچھ اور بتا رہے تھے۔ وہ ہفتے کی رات تھی اور اگلا دن طلوع ہونے والا دن اتوار کا تھا۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی جو لیونگ روم کی میز پر پڑی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے نوڈلز کا پیالہ میز پر رکھ دیا، یک لگت ہی جیسے اس کی بھوک اٹھ گئی تھی۔ وہاں